السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہمارے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جم کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج جو مسجدوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آج جو لوگ عبادت کرنے سے روکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظلم کرنے والا وہ ہے جو عبادت کرنے سے روکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو عبادت کرنے سے روکے، وہ اللہ کے خوف سے ڈرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ یہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر ایمان والا ہے، ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان امتحان کا نام ہے۔ اگر جس کا بھی ایمان جیسا ہوگا اس کا امتحان ایسا لیا جائے گا۔ یعنی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ایمان کوئی حلوہ پراٹھے کا نام نہیں ہے، کھا لیا سو گئے کل مر گئے جنت میں ڈال دیا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کا جیسا ایمان ہوگا اس کو اسی طریقے سے آزمایا جائے گا، یعنی امتحان لیا جائے گا۔ امتحان یعنی ایگزام لیا جائے گا کہ آپ کا ایمان کیسا ہے۔ آپ کا ایمان 10% ہے تو آپ کا ایگزام اس طرح لیا جائے گا۔ آپ کا ایمان 100% ہے تو آپ کا ایگزام اس طرح لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی ایمان والا ہے تو ان کو آزمایا جائے گا بھوک اور پیاس سے، ان کو آزمایا جائے گا بھوک کی شدت سے، ان کو بھوکا رکھا جائے گا۔ اگر کوئی ایمان والا ایسا ہے ان کو بھوکا رکھا جائے گا۔ آپ کہو گے کہ کیسے بھوکا رکھا جائے گا؟ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیریا، عراق، وہاں پر ایسے حالات ہے کہ نہ وہاں پر کھانا ہے، نہ وہاں پر پانی ہے، نہ وہاں پر دوائیاں ہے۔ بچے جو ہے نا وہ گھاس کھانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ وہ ایک ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا۔ پھر دوسری کس طرح آزمایا جائے گا؟ آپ کی مال دولت سے آزمایا جائے گا۔ اگر آپ کا ایمان پکا ہوگا تو آپ کے مال اور دولت سے آزمایا جائے گا، یعنی آپ کے پاس کبھی مال آئے گا کبھی مال نہیں ہوگا۔ پھر تیسرا کس طرح آزمایا جائے گا؟ تیسرا آپ کو خوف سے آزمایا جائے گا۔ خوف یعنی کیا؟ آج ہم ہمارے انڈیا کے حالت دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی کسی بھی مسلمان کو مار دیا، اور خوف ہے، ہمارے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ کل ہم کو بھی مار دیں گے لوگ۔ ایک خوف وہ آزمائش ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر چوتھا کس طرح آزمایا جائے گا؟ جانوں سے آزمایا جائے گا، یعنی جو اپنے پسندیدہ لوگ ہیں، یعنی اپنا بیٹا ہے، اپنی بیٹی ہے، اپنی عورت ہے، اپنی ماں ہے، باپ ہے، اپنے کٹنب والے ہیں، ان کی جانوں سے آزمایا جائے گا۔ جب بھی آپ کا ایمان ایسا ہوگا، مضبوط ایمان ہوگا، تو لوگ ایک کے بعد ایک کا جو مرنے کا ریشو ہے، یعنی پہلے ایک انسان کی موت ہوگی، پھر دوسرے انسان کی، پھر تیسرے انسان کی۔ لیکن جو سچا ایمان والا ہوگا وہ یہی حالت میں وہی کہے گا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف جانا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جو بھی ایمان والا ہوگا ان کو یہ 5 چیزیں آزمائش کے روپ سے ملے گی۔ پھر 5واں کیسا ہوگا کہ 5واں پھلوں کی کمی ہو جائے گی،
یعنی آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے کیسا پھل آتا تھا. آپ بولو گے پھلوں کی کمی کہاں ہوتی ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے آم یعنی کیری جس آپ 2 سال 5 سال پہلے کھا سکتے تھے، ابھی آپ نہیں کھا سکتے. جو کیسر آتی ہے، دوسری کیری آتی ہے، وہ نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ مہنگی ہو گئی ہے. ان کا جو آنا ہے وہ کم ہو گیا ہے بازاروں میں، وہ کمی ہے، ایک پھل کی کمی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو 5 آزمائشیں رکھی، جو 5 آزمائشوں کا آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں جمع ہوتی ہے. تو آپ کو لے چلو کربلا معاملہ میں. کربلا میں حضرت امام حسین کے سامنے کیا کیا امتحان تھے، کیا کیا آزمائشیں تھی. بھوک کی بھی آزمائش تھی، 3 دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، 3 دنوں سے پانی نہیں پیا تھا. پھر کس کی آزمائش تھی؟ اپنے بچوں کی آزمائش تھی. لکھنے والے تب تک لکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو علی اصغر کو جب 6 ماہ کا علی اصغر جب ان کو سامنے ظالموں کے سامنے لے کے گئے، ظالموں نے تیر مارا، حضرت علی اصغر کے جو حلق ہے نا وہاں سے لگ کر ڈائریکٹ نکل کر حضرت امام حسین کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچہ اگر ایک مرتبہ مر جاتا ہے تو ہم 6 مہینے، 1 مہینے، 2 مہینے، 5 مہینے ہم ہوش میں نہیں آتے کہ ہمارا کوئی چلا گیا. وہ امام حسین کے سامنے کیسے آزمائش ہوگی. کبھی کبھی آپ سوچ کے دیکھیے کہ امام حسین کی ذات کیا ذات تھی، ان کے سامنے سب آزمائش تھی. پھر حضرت علی اکبر جب شہید ہوئے نا تو ظالموں نے گھوڑے دوڑائے لاش کے اوپر. حضرت امام حسین 56 سال کے حضرت امام حسین تھے. حضرت امام حسین گئے اور حضرت علی اکبر کے لاشوں کو اٹھایا، یعنی ایک پارٹ کو وہاں سے اٹھایا، ایک پارٹ کو وہاں سے اٹھایا، ایک پارٹ کو وہاں سے، یعنی ایک ہاتھ وہاں ہے تو پیر وہاں ہے، یہ وہاں ہے. پھر اٹھا کر لائے اور گھر میں، یعنی جو بنایا ہوا گھر تھا، یہ پکا تو تھا نہیں کیونکہ وہاں جنگ چل رہی تھی، بنائے وہ گھر میں لے گئے اور رکھا. اور عورتوں کو بھی کہتے رہے، جو مائیں تھی، بہنیں تھی، ان کو بھی کہتے رہے کہ صبر کرو، صبر کا بدلہ اللہ دے گا. پھر دوسری کون سی آزمائش تھی؟ خوف کی آزمائش تھی. یہاں پر امام حسین کے ساتھ رہنے والے 72 لوگ تھے. امام حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے اور وہاں جو سامنے کھڑا تھا نا یزید پلید، ان کی فوج 22,000 کی فوج تھی، 22,000 کی فوج تھی. حضرت امام حسین کے سامنے سب آزمائش تھی. لیکن کیا حضرت امام حسین کے پگ ڈگمگائے؟ نہیں. کیا ان کا بیٹا کوئی جنگ چھوڑ کے بھاگا؟ نہیں. ہمارا حال آج یہ ہے کہ کل ہماری مسجدوں کے اوپر، کل ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر اگر کسی کے درگاہ کے اوپر کوئی آنچ آ جائے نا تو ہمارا مسلمان پہلے بھاگتا نظر آتا ہے. ہمارا مسلمان پہلے بھاگے گا، پھر دوسرے لوگ بھاگیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی کمی ہے. ایمان والا کبھی بھاگتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا اگر ایمان والا ہوگا تو ان کا امتحان ہوگا، بے شک ہوگا. جس کا جیسا ایمان ہوگا اس کا ایسا امتحان ہوگا اور کل قیامت تک امتحان رہے گا. ہم آج دیکھتے ہیں کہ موت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کہو گے کیسے موت کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ اس پیلسٹائن یعنی جو اسرائیل کا یوز چل رہا ہے اس میں پیلسٹائن کے 45,000 لوگ مر گئے ایک سال میں. 2024 کا یہ آنکڑا ہے، 45,000 لوگ. ایسے آنکڑوں میں ایسے مر گئے ہو تو الگ. 45,000 کا کوئی آنکڑا تو رہتا ہے نا. ہمارے گاؤں میں 45,000 کی بستی نہیں ہے، 45,000 لوگ مر گئے. سوچئے موت کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ایک ایمان کا حصہ ہے، موت کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اسی لیے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایمان والا ہوگا ان کو ہم امتحان یعنی آزمائش سے گزاریں گے. اگر اس کا ایمان پکا ہوگا، اگر اس کا ایمان مکمل ہوگا تو وہی کہے گا کہ اللہ کو جو بہتر ہوا وہ اللہ کرے گا. آج ہمارا ایمان ایسا ہو گیا ہے کہ کل ہمارے ساتھ کوئی بھی غلط چیز ہو جائے، کل ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے تو ہم دل میں ایسے سوچتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا اللہ سچا، ہم سچے، پھر ہمارے اوپر مصیبت کیوں؟
ہمارے دیش برباد کیوں, ہماری عوام برباد کیوں؟ کیونکہ ہمارا اللہ سچا ہے. یہ جو آپ کے دل میں جو وسوسہ ڈالتا ہے نا, دماغ میں وسوسہ ڈالنا شیطان کا کام ہے. اور شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہارا کوئی سچا بندہ, اگر تمہارا کوئی سچا انسان, اگر تمہارا بندہ ایسا ہوگا کہ پرہیزگار ہے, عادی ہے, اللہ کا بندہ ہے, میں اس کو وگلاؤں گا, یعنی میں اس کو بھڑکا دوں گا. نماز پڑھنے جائے گا تو اس کو کھیلوں میں لے جاؤں گا, روزے رکھنے جائے گا میں اس کو کاموں میں لے جاؤں گا. جب تمہارا بندہ ہوگا میں اس کو آگے سے بھی بہکاؤں گا, پیچھے سے بھی بہکاؤں گا, دائیں سے بھی بہکاؤں گا, بائیں سے بھی بہکاؤں گا, سب جگہ سے بہکاؤں گا. یہ شیطان اللہ کو فرماتا ہے. اور آج ہم نظر آتے ہیں, ہم نے مسجدیں بڑی بڑی بنوا لی پر نمازی کوئی نظر نہیں آتا ہے. مسجدیں بڑی بڑی بنوا لی پر نمازی کوئی نظر نہیں آتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ مسجدیں گرا دی. کیوں گرا دی؟ اسی لیے تو گرا دی کیونکہ ہم نے فجر میں نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا ہے, نہ ظہر میں, نہ اثر میں, نہ مغرب, نہ عشاء میں. پھر مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدیں تو بنوا لی پر کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا ہے. ایسا ٹائم نہ رہا کہ ہم کاموں سے باہر نہ نکلیں, اللہ کی بارگاہ میں ہمارا سر نہ جھکا. ہمارا ایسا ٹائم کبھی آیا ہی نہیں. اللہ کا نام لے کے جو لوگ, دوسری آپ کو اسلام کی بات بتاؤ کہ جو پہلے بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے نا وہ مسلمان تھے. آپ کو میں 1400 سال سے لے کے 1000 سال کا جو 400 سال کا ریشو ہے وہ بتاتا ہوں. کیوں وہ لوگ سائنٹسٹ تھے؟ صرف مسلمان ہی کیوں سائنٹسٹ تھے؟ کیونکہ وہ لوگ جو تھے نا وہ قرآن پہ چلنے والے تھے. قرآن کو لیتے, کوئی بھی ایسی چیز آتی تو قرآن کو اٹھاتے اور وہ لوگ اس میں سے نسخہ نکالتے اور لکھتے اور لوگوں کو دیتے. وہ اسی طرح کے سائنٹسٹ بنے. لیکن ابھی ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے, ہم نے مسجدوں کو بھی چھوڑ دیا ہے, ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے, ہم نے سب کو چھوڑ دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج لوگ بھوگتے ہیں کہ اجمیر محلہ, یعنی اجمیر شریف میں یہ ہو, فلانا ہو, ٹھکڑا ہو, وہ ہمارا جگہ ہے, وہ ہماری جگہ ہے. میں ان کو بتاؤں کہ 800-900 سال پہلے جب حضرت خواجہ غریب نواز حاضر تھے تب ان کے بٹھائے ہوئے اونٹ جو ان کا راجہ اٹھا نہ سکے, تو آج تو خود خواجہ غریب نواز ہے وہاں پر, اس کو کیسے اٹھائے گا؟ اور کل ہم خواجہ غریب نواز کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. اگر چاہیے تو ہم پہلی صف میں کھڑے رہیں گے. ہمارے اللہ اور رسول کے آگے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول اللہ اور ولیوں کے آگے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. ہماری جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان, ہماری آل و اولاد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان, ہمارے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان, ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں صرف نام پر قربان ہے. اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ حفظ ناموس رسالت مومنوں کی شان ہے, حفظ ناموس رسالت مومنوں کی شان ہے, اور مصطفیٰ پہ جان دینا یہی تو ایمان ہے. ارے رسول اللہ پہ قربان ہے تو کیا احسان ہے, رسول اللہ پہ قربان ہے تو کیا احسان ہے. یہ بدن بھی ان کا ہے اور انہی کی جان ہے. اور میں سید ہوں, سید کسی کے بنانے سے نہیں بنتا, سید کسی کے بنانے سے نہیں بنتا. اگر کسی کو ایسا لگے کہ قوم میں کوئی اور ناطق بنانی ہے تو بن سکتا ہے, لیکن سید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بنانے سے ہی بنتا ہے. اور یہ واحد ایسی جگہ ہے جہاں سے لوگ نکلتے ہیں تو جھولی بھر کے نکلتے ہیں, جہاں سے لوگ نکلتے ہیں وہاں سیدوں کا سرٹیفکیٹ لے کے نکلتے ہیں. اور میں سچ ہی بولتا ہوں کہ بھائی اگر آپ اپنے ولی کی بارگاہ اور اپنے اللہ کی بارگاہ چھوڑ دو گے, آپ کو کہیں پر بھی چین نہ ملے گا, آپ کو کہیں پر بھی چین نہ ملے گا. ہم اجمیر تو جاتے ہیں لیکن ہمارے گاؤں میں مسجد میں نہیں آتے. وہ کیا ہے, کیا خواجہ غریب نواز جو بنے, خواجہ غریب نواز بنانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو پر کیا خواجہ غریب نواز کیا اپنے آپ بن گئے؟ نہیں. کیا انہوں نے نماز چھوڑ کے بن گئے؟ نہیں. کیا وہ نماز روزہ چھوڑ کے بن گئے؟ نہیں. خواجہ غریب نواز نے کرامت بھی دکھائی, نماز بھی پڑھی, روزہ بھی رکھا, حج بھی کیا, زکوٰۃ بھی دی, شادی بھی کی,
बच्चे भी किए, वो सब पाठ है, एक जिंदगी का पाठ है कि नमाज भी पढ़नी है, रोजे भी रखने हैं। अगर रोजा रखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी होगा, अगर नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी होगा। इमाम हुसैन जब दिन पे बात आई ना, तो हजरत इमाम हुसैन अपने घर पे बैठे नहीं रहे। आज जो पीर साहब देखते हैं, क्या कोई मुंजावर देखते हैं, कि बड़े बड़े मुंजावर देखते हैं, कि कह देते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हम कुछ कर सकते नहीं, सिर्फ लिखित में दे देते हैं कि भाई उसको दे दिया, उसको दे दिया, फिर काम खत्म हो गया। क्या उस टाइम पर 1400 साल पहले क्या इमाम हुसैन ने ऐसा किया था? नहीं, इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया था। इमाम हुसैन ने जब यजीद ने कहा कि आप मेरे हाथ में बैत कर लो, तो इमाम हुसैन ने कहा तुम्हारे हाथ में बैत नहीं कर सकता, आज भी नहीं कर सकता, कल भी नहीं कर सकता। तो यजीद ने कहा चलो आ जाओ, तो तुम्हारे साथ मैं जंग करूंगा। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी औलाद को उठाई, अपनी बहनों को भी ले लिया, अपनी माओ को भी ले लिया, सबको ले लिया और मैदान में हाजिर हो गए और कहने लगे कि मैं जंग करूंगा। जब इमाम हुसैन को कत्ल किया गया, जब इमाम हुसैन को कत्ल किया गया, हजरत इमाम हुसैन का जब नेज़े पे सर चढ़ाया गया, तो कौन जीता था? 1400 साल पहले कौन जीता था? यजीद जीता था। मैं दावे से कह सकता हूं यजीद जीता था। और आज का जो मीडिया है, आज का जो सोशल मीडिया है, वो 1400 साल पहले का भी मीडिया होगा, वो उसकी नजर में कौन जीता था? यजीद जीता था। आज भी हम कहते हैं कि यजीद जीता है, वो कल भी हम कहते थे कि यजीद जीता है, लेकिन जो दिलों पर जो हुकूमत है वो किसकी है? जिसका नाम बाकी है वो कौन है? हजरत इमाम हुसैन है, यजीद का नाम बाकी नहीं है। इसलिए आज के फिरौन को मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा फिरौन है, अगर अल्लाह तबारक व तआला को बोलेगा, अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज करेगा कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि बड़े बड़े फिरौनों को पानी में गर्क कर दिया है। हमारा धर्म ऐसा नहीं है कि झूठ बोले, हमारा धर्म ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री बना ले, हमारा धर्म प्रॉपर हिस्ट्री पर चलता है। और अगर किसी को देखना हो तो आप देख सकते हैं यूट्यूब में, फिरौन की लाशा आप डालना कि फिरौन की लाश कहाँ है, अभी भी हाजिर है, अभी भी हाजिर है, वो दरिया में से निकली है। जब मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की जब जंग हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया। वो फिरौन कैसा फिरौन था पता है? फिरौन था 7 बर्रे आजम, शायद 7 बर्रे आजम पर उसकी हुकूमत थी। वो सोने वाला, सोने की खटिया में, यानी पलंग होता है ना, वो सोने के पलंग में सोने वाला फिरौन था। नमरूद कैसा था? नमरूद ने भी कहा था मैं खुदा हूं, मुझे पूंजो। नमरूद ने क्या कहा? मैं खुदा हूं, मुझे पूंजो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को जो मारा ना, वो एक मच्छर से मारा। अल्लाह की शान ये है कि बड़े बड़े लोगों को छोटी छोटी चीजों से मार देता है। अल्लाह की शान ये है। अगर चाहिए कि कोई और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अगर कोई मेरे वली से दुश्मनी रखता है तो मैं उनको खुला चैलेंज जंग का देता हूँ, यानी मेरे से जंग करने का चैलेंज देता हूँ। अल्लाह जो वली से दुश्मनी करता है उसकी डायरेक्ट जंग अल्लाह तबारक व तआला से होती है। वली से कोई दुश्मनी नहीं रख सकता। अगर वली ऐसे नहीं बनता, अल्लाह और उसके रसूल के जब नजर करम होती है ना, तब वली बनता है। और वली के दरबार में आज वो पॉलिटिक्स में चला गया, इसलिए जो हल्ला मचा है अजमेर का, वो पॉलिटिक्स में चला गया, वरना वहाँ है कुछ नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला अजमेर मोहल्ला आला हज़रत फरमाते हैं कि अजमेर मोहल्ला ऐसी जगह है कि दुनिया में जहाँ कहीं पर भी दुआएं कबूल होती है, दुनिया में जहाँ कहीं पर भी दुआएं कबूल होती है, उसमें एक जगह का नाम अजमेर मोहल्ला है। अजमेर में सबकी दुआएं कबूल होती है, वो फौरन दुआ कबूल होती है। ऐसा नहीं है अजमेर मोहल्ला, अजमेर किसी के बसाने से नहीं बसा है, अजमेर मोहल्ला गरीब नवाज के बसाने से बचा है और वो बचेगा भी। कल क़यामत तक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत लोगों को भी रहेगी और हमारे दिल पर भी रहेगी। वहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं जाते, वहाँ सब लोग जाते हैं, सब धर्म के लोग जाते हैं और हाजतें भी पूरी होती है। जितनी हमारी हाजतें पूरी होती है उतनी दूसरे धर्म के लोगों की हाजतें पूरी होती है। फिर दूसरा ये कि દાદા બાપુના ડબ્બા આવ્યા છે તો ડબ્બા પોતાના લેતા જાજો
અને ચિઠ્ઠી છે એ ચિઠ્ઠી લેતા જજો. એક બાત આપકો બતાઉં, એક छोटा सा वाक्य कि हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत मौला अली चौथे खलीफा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भाई लगते. हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम आपको देने, आप देते हो, उसके बदले अल्लाह कितना देता है आपको छोटे से बता देता हूँ कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में देते हो तो अल्लाह आपको कितना देगा. हज़रत मौला कायनात जब रोज़ा खोलने बैठे ना तो हज़रत माँ फातिमा तो ज़रा हज़रत मौला अली दोनों रोज़ा खोलने बैठे तो एक फ़कीर आया मांगने के लिए कि खाना दे दो. चौथा वो दे दिया, हुजूर से रोज़ा खोल लिया. फिर दूसरे दिन आया, दूसरे दिन फ़कीर आया, चौथा दे दिया. फिर तीसरे दिन रोज़ा खोलने बैठे, फिर तीसरे दिन फ़कीर आया, चौथा दे दिया. फिर हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के पास चौथे दिन एक इंसान आया कि लो तुम्हारे लिए किसी ने भेंट यानी आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है. तो देखा हज़रत मौला कायनात ने एक रोटी के बदले एक रोटी थी. तो मौला अली ने कहा है मेरा नहीं है, आप ले जाओ, दो किसी का वो उसको दे दो. फिर दूसरी मरतबा आया, एक रोटी के बदले 5 रोटी थी, कहा ये भी मेरा नहीं है, किसी का होगा आप दे दो. फिर तीसरी मरतबा वो इंसान आया, ये लो आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है, एक रोटी के बदले 10 रोटी थी. हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने लिया और लेके रख दिया. हज़रत माँ फातिमा तो ज़रा पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, पहली मरतबा आया नहीं लिया, दूसरी मरतबा आया नहीं लिया, तीसरी मरतबा क्यों लिया. तो हज़रत मौला अली फरमाते हैं ये फातिमा तुम्हें पता है वो कल फ़कीर आने वाला कौन था, परसों फ़कीर आने वाला, जो 3 दिन फ़कीर आया वो कौन था. तो कहा नहीं, वो था जिब्रील अलैहिस्सलाम. यानी जिब्रील किसको कहते हैं, जो अल्लाह का फरिश्ता है, वो था. फिर अभी देने वाला आया वो कौन था, तो बोला कि पहले आया वो भी जिब्रील था, दूसरा भी जिब्रील था और तीसरा भी जिब्रील था. और मुझे अल्लाह पे इतना यकीन है, इतना विश्वास है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक दो ना तो अल्लाह तुमको 10 देता है. अल्लाह बेनियाज है, 10 देता है, 70 देता है, 700 देता है, 7000 देगा, लेकिन एक के बदले एक कभी नहीं देगा. हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के इसी वाक़ये से आप एक आइडिया लगाओ कि अल्लाह के बारगाह में अगर आप देते हो तो अल्लाह तबारक व तआला आपको एक के बदले कभी एक नहीं देगा, 10 देगा, 70 देगा, 700 देगा, 7000 देगा. अल्लाह बेनियाज है, देने वाला अल्लाह है, गुनाह भी माफ कर सकता है आप देते हो तो. फिर आ दादा बापू આપણને પૈસા મેકલે 50,000 52,000 રૂપિયા આખા વરનો તમે રેશિયો કાઢો ને 50-52,000 રૂપિયા થાય તો આપણા ફરજમાં આટલું આવે જ તે કે આપણે બાપુને 50 નહીં તો 25 તો દઈએ, આપણે 25 તો દઈએ દેવી. એટલે અગર આપ ડેલી નો નાખી શકતા હોય તો 5 દીએ 10 રૂપિયા નાખો, 2 દીએ 10 રૂપિયા નાખો. અગર તમે અલ્લાહના બારગાહમાં દેવો ને अल्लाह तबारक व तआला તમને એની કરતા પણ ડબલ દઈ દે, ડબલ ને ટ્રિપલ ચોપલ 10 ગણો. હઝરત મૌલા કાયનાત નો તે વાક્ય યાદ રાખવાનો કે હઝરત મૌલા કાયનાત ને કેટલું દીધું અલ્લાહ તબારક વ તઆલા એ દેવાવાળો અલ્લાહ છે, બાટવાવાળા રસૂલ અલ્લાહ છે. એટલું યાદ રાખવાનું કે અલ્લાહ તબારક વ તઆલાની બારગાહમાં દેવો ને તો અલ્લાહ આપણને દઈ જ દે. અલ્લાહ તબારક વ તઆલા તમને ને મને બેને દેવાની તૌફીક અતા ફરમાય. વમા અલૈના ઇલ્લા અલ બલાગ.